السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بہن تم خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا بہن میں تم سے کچھ دین اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی ہاں۔ بہن تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق اور اسی کی بندگی کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کو چاند، سورج، زمین، آسمان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تم سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ بتائے فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے نورانی مخلوق کو کہتے ہیں۔ یہ بتائے فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے بے شمار ہیں۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ مسلمان کس مہینے میں روزے مسلمانوں پر فرض ہیں؟ رمضان کے روزے۔ مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ربی ذل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ذل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ذل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اماں نے گودی میں تھام لیا، بابا نبی کانوں میں اذان، ننھا سا دل کو نور ہوا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ کیا میں آپ سے کچھ اسلام کے متعلق سوال جواب کر سکتی ہوں؟ جی بالکل کر سکتی ہو۔ یہ بتائے بہن نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम क्या है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम हज़रत अबू तालिब है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल रहे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम कौन से नबी की उम्मत में हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी बहन, आपने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो हफ़ीज़ा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अरे मेरी बहन कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी, और इतना बन सवर के, इतना लिपस्टिक और मेकअप करके? ऐसा मुझे मालूम हो रहा है कि कहीं कोई फंक्शन है और वहीं जाने का इरादा है। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपने ठीक समझा। आज मेरी प्यारी बहन शबनम की शादी है, बस वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। और आप मेरे रास्ते में मत आइए, क्योंकि अगर आप मेरे रास्ते में आएंगी तो मेरे सारे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए अभी आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि दूल्हा और बारात तैयार है। अरे मेरी बहन, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी में ही तो जाना है, आराम से चली जाना। अरे बहन, मैं आपसे ज़्यादा देर तक बात करूंगी तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और मैंने ब्यूटी पार्लर पर 5000 रुपये दिए हैं, उस पर भी पानी फिर जाएगा। माइक पे जो बुला रहा था मैं, किसको बुला रहा था? सुबह से सेटिंग कर रहा है और क्या कर रहा है? सेटिंग कर रहा, अभी क्या कर रहा था? टाइम लगेगा ना, अपना प्रोग्राम जाके कर दिया। अब सेटिंग करते रहो तुम। उस पर भी पानी फिर जाएगा। इसीलिए अभी आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बहन, आप चली जाना, लेकिन मैं आपसे दीन के बारे में कुछ सवाल करूंगी। अगर इजाज़त हो तो मैं मालूम करूं? ओहो यार, आप सवाल ही करना चाहती हो तो करो, लेकिन ज़्यादा सवाल ठीक नहीं है। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जो बन सवर के शादी में जा रही हो, क्या वहाँ पर आपको गैर महरम नहीं देखेंगे? इस्लाम हमें यही तालीम देता है।
تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ جب میں شادی میں جاؤں تو نقاب لگا کر اور برقع پہن کر جاؤں تاکہ میرا سب مذاق بنائے اور میری فرینڈ یہ کہے ارے اسے تو دیکھو ایسی لگ رہی ہے جیسے شادی میں نہیں کسی میت میں آئی ہو؟ تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں میں لوگوں کے سامنے مذاق بن کر رہ جاؤں؟ ارے میری بہن، کیا آپ کو پردہ کرنا اور پردے میں رہنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کیا؟ نہیں میری پیاری بہن، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پردہ ہر جگہ لازمی اور ضروری ہے۔ جی میری پیاری بہن، پردہ ہر جگہ ضروری ہے، آپ گھر میں ہو یا باہر، بازار میں ہو یا سفر پر ہو، ہر جگہ پردہ ضروری ہے، چاہے شادی میں۔ تو کیا آپ مجھے پردے کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتا سکتی ہیں؟ جی میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر لٹکا لے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ ایک بار کا واقعہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ یہ تو نابینا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی نابینا ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ لہٰذا قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے پردہ کرنا اہم اور ضروری چیز ہے۔ تھینک یو میری پیاری بہن، آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی۔ آج سے میں بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عائشہ باجی۔ کیا بات ہے باجی، آج کل نظر نہیں آ رہی ہو؟ کیا بتاؤں عائشہ باجی، میرے والد صاحب نے مدرسے میں داخلہ کروا دیا ہے، بس مدرسے سے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ مدرسے میں جانے لگی ہو۔ اچھا باجی بتاؤ، آپ کے مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے مدرسے میں قرآن کریم کا حفظ، ناظرہ، دینیات اور تجوید کے ساتھ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اچھا باجی، میں تم سے قرآن کریم کے متعلق کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی انشاءاللہ، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں الف کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں الف 48,872 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں با کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں با 11,228 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں تا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں تا 1199 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں سا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں سا 1276 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں جیم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں جیم 3273 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں ہا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں ہا 973 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں خا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں خا 2416 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں دال کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں دال 5642 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں زال کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں زال 4697 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں را کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں را 11793 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں زا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں زا 1590 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں سین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں سین 3895 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں شین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں شین 2253 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم میں سواد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں سواد 2013 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ، قرآن کریم
کریم میں ضاد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں ضاد 1607 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں تو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں تو 1276 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں ضا کتنی مرتبہ ہے؟ قرآن کریم میں 822 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں عین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں عین 92,200 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں غین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں غین 2208 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں فا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں صاد 4699 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں کاف کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں قاف 7842 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں قاف کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں قاف 9522 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں لام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3425 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں میم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں میم 24535 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں نون کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں نون 26560 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں واو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں واو 25026 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں ہاں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں ہاں 4297 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں حمزہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں حمزہ 1907 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں لام الف کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں لام 95,005 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا باجی بتاؤ قرآن کریم میں یا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں یا 26,919 مرتبہ آیا ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، انشاءاللہ میں بھی آپ کے مدرسے میں داخلہ کرواؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حدیث نمبر 1 العلم نور علم روشنی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصبر ضیاء صبر اجالا ہے۔ حدیث نمبر 3 المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحۃ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 6 نظیفوا افناکم اپنا ذہن صاف رکھو۔ حدیث نمبر 7 من صمت نجا جو چپ رہا نجات پائی۔ حدیث نمبر 8 من ضحک ضحک جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے۔ حدیث نمبر 9 المؤمن لا یغضب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ حدیث نمبر 10 الدین یسر دین آسان ہے۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جا
حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہے ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے